انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضعه بآخرين او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں آج کی اس بابرکت اور باوقار تقریب میں آپ جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اپنے جامعہ کے اس فیز 2 اور شاخ کی انتظامیہ کی طرف سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں. آپ حضرات شہر سے دور اچھی خاصی مسافت پر مشتمل سفر طے کر کے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے اس ادارے کے لیے بابرکت بھی فرمائے. یقیناً آپ میں کئی سارے حضرات اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوں گے جن کے مبارک قدم آج اس زمین پہ لگیں گے. کل کی زندگی میں ہم اور آپ میں سے کئی سارے افراد بلکہ ساروں ہی نے اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے. ہم اور آپ شاید اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی ہی زندگی میں انہی آنکھوں سے اس چمن کو شاد و آباد ہوتا دیکھیں. ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جیسے اپنی ہی زندگی میں اپنے جامعہ صدیقوں کو پھلتے پھولتے اور ثمر آور ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کا فضل ہے، پاکستان کا ہر صوبہ ہر شہر میں امید رکھتا ہوں جامعہ صدیقہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پر آپ کو جامعہ صدیقیہ کا فاضل نہ ملے. حالانکہ جامعہ صدیقیہ کی کل عمر اگر دیکھی جائے تو 2008-9 کے بعد سے لے کر 17-18 سال بنتی ہے. حضرت شیخ الحدیث استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ 2013 میں جامعہ فاروقیہ سے جامعہ صدیقیہ تشریف لائے اور اس کے بعد سے دور حدیث تخصص اور سابقہ کی کلاسیں شروع ہوئیں. آج ان کے فضلہ الحمدللہ نے اسی برکت عطا فرمائے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لگایا ہوا دوسرا پودا ہے اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا آیت الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو خوبیوں سے خصلتوں سے نوازا ہے. بہترین قسم کے منصوبہ ساز اور بہترین پالیسی بنانے والے، بہترین قسم کے ادارے کو چلانے والے، منصوبہ سازی رکھنے والی شخصیت ہیں. اس ادارے کا انتظام اور انصرام چونکہ ان کے پاس ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مولانا کی صلاحیتوں کی کو سامنے رکھتے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کو ہمارا یہ ادارہ بھی کراچی کے نامور ارادوں میں بلکہ پورے پاکستان کے نامور اداروں میں انشاءاللہ شامل ہوگا. میں ایک تو آیا ذرا لیٹ تھا اور ایسا کوئی پروگرام طے بھی نہیں تھا کہ بات کرنے کا موقع ہوگا. مولانا آیت الرحمن صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے بولنے کا بھی موقع یہاں دے دیا. تو ہمارے جو اکابر جن کو سننے کے لیے میں اور آپ تشریف لائے ہیں، گلشن منظور گلشن منظور خالق کھڑے ہو کے استقبال فرمائے. کھڑے ہو گلشن منظور گلشن منظور علم نبوی کی اشاعت جس کا ہے منشور گلشن منظور گلشن منظور فتن اس دور میں حق راہ پر جو گامزن بولے خدا کو
کا ہے مستعفی ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی غازی اسلام حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ فوروز ہیں. میں جامعہ کی انتظامیہ طلبہ اساتذہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی گوناگون مصروفیات کی باوجود وقت نکال کر آج کے ہمارے پروگرام کو انہوں نے زینت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے, ادارے کے لیے بابرکت فرمائے. اور عنقریب تھوڑی ہی دیر بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور سرپرست حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی عنقریب انشاءاللہ یہاں جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان سب حضرات کو اچھی طرح سننے اور ان کی فرمودات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں اپنی بات کو صرف ایک دو جملوں میں مکمل کرنا چاہوں گا چونکہ میں اور آپ سب حضرات انہی اکابرین کو سننے کے لیے تشریف لائے تھے. اتفاقاً درمیان میں ہمارا نام بھی آ گیا. تو جو ہمارے جامعہ کے مخیر حضرات ہیں, یہ دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان اداروں ہی کے ساتھ مساجد اور مدارس کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اسلام کی بقا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان اداروں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے 2-3 سال پہلے جب ہمارے جامعہ کی یہاں پہلی تقریب تھی, اس دوران بھی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال پیش کیے تھے. میں آج بھی انہی 2 اقوال کو پیش کرنے کے بعد آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر مدارس کے مخیرین اور معاونین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو مدارس کو چندہ دیتے ہیں اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو قبول کیا ہے. اس کو آپ لوگ مدرسے والوں پر احسان مت سمجھیں. اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو کل سے آپ لوگ اپنا چندہ اور اپنا تعاون روک دیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مالدار مسلمانوں, مخیر حضرات, جس وقت آپ لوگوں نے مدرسوں کے ساتھ تعاون کو چھوڑ دیا تو یہ مولوی حضرات بھی مدرسہ چھوڑ کے کل کو مارکیٹ کا رخ کریں گے, بازاروں میں جا کے کاروبار اور تجارتیں شروع کریں گے. لیکن 10-20 سال کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہودی اور نصرانی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ مدارس ہماری اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. غالباً حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی ڈنڈے سوٹے اور اسلحہ لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, اسلام اعمال کا نام ہے, ایمان کا نام ہے, عقائد کا نام ہے. اپنے عقائد کو درست رکھو اور اعمال کو اپنی زندگی کے اندر پختگی سے عمل پر کرو. اپنی زندگی کے اندر اسلام کو زندہ کرو, اسلام خود بخود محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں کہ دوبارہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کے بعد ہمارے سب کے سرپرست اور استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائیں گے. اشرقت نفسی بنور من فؤاد